چیز تو محبت کی ادا کی پیروی کرنی ہے، اور جب محبت سے اداؤں کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں نہیں دیکھے گا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے میرے پیارے کی نقل کر رہے ہیں، اس کو اچھا لگے گا۔ اصل بات تو محبوبوں کی ہے، تو محبوبوں کی ادائیں بھی پیاری۔ اچھا جی، کنکر مار رہے ہیں، کیا مار رہے ہیں؟ اونچی کنکر مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہو بھائی؟ بعض لوگوں کو تو غصہ آتا، جوتا مارتے، تو نے مجھ سے گناہ کروایا تھا، تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ سمجھتے ہیں شیطان کو گالیاں دینے سے شاید بات بن جائے گی۔ یہ جو کنکر مارتے ہو، پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم آ رہے، پیچھے پیچھے حضرت اسماعیل آ رہے، شیطان بیچ میں آ گیا، روک رہا، کدھر جا رہے ہو؟ ابا جان نے بلایا۔ کیوں بلایا؟ بلایا انہوں نے، جا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر دیں گے۔ کوئی باپ ذبح کرتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ اس لیے ذبح کر دیں گے کہ ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بیٹا آیا نہیں، دیکھا تو شیطان کھڑا، کنکر اٹھا کے مارے، وہ بھاگا۔ حضرت اسماعیل تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ پھر آ گیا، اس نے پھر روکنا چاہا، حضرت ابراہیم نے پھر کنکر مارے، وہ بھاگا۔ یہ تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ پھر آیا۔ جہاں جہاں شیطان نے آ کے روکا تھا وہیں وہ جمرے بنے ہوئے ہیں، اسی جگہ وہ جمرے بنے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کنکر مارے، وہ بھاگ گیا۔ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اسماعیل جا رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے، شیطان روک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر کیا کیا؟ روکنے والے کو کیا مارے؟ یہاں سے پیغام ملا، جو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے اس کو تو پتھر مارنے چاہیے، اس کو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیں، پیغام ہے نا۔ تم نے 5 دن رہنا ہے، نہ زبان، نہ رنگ، نہ ذات، نہ علاقہ، نہ کوئی اور چیز، ایک لباس میں، سب کی ایک ہی آواز ہوگی۔ جاؤ منا، مزدلفہ، عرفات، ایک ہی آواز، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گونج پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر کوئی ایرانی ہے، جاپانی ہے، افغانی ہے، پاکستانی ہے، بھارتی ہے، امریکی ہے، یورپی ہے، سب ایک ہی زبان میں، وہ کسی اور زبان میں نہیں، سب یہی کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ امیر ہے یا غریب، لیکن آج یہ فرق مٹا دیا گیا۔ وی آئی پی حج الگ ہو گیا، اتنے پیسے دو تو تمہارا خیمہ ایئر کنڈیشن ہوگا، کنکریاں تمہیں دھلی دھلائی تھیلی میں ملیں گی، کھانا یہیں ملے گا، باتھ روم تمہیں ساتھ میں کموڈ والا ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو جو سیکھنا تھا وہ کہاں سیکھے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا مکہ مکرمہ میں سب کا کمرہ ایک جیسا ہوتا، سب ایک جیسی عمارت ہوتی، ایک جیسے کمرے، غریب آئے امیر آئے سب وہاں آ کے پتہ چلے کہ یہاں کوئی امیر غریب نہیں، مگر یہ فرق مٹا دیا۔ اب حج محض رسمی ہو گیا، کچھ لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کچھ گنتی کے لیے جاتے ہیں، میرے اتنے حج ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے کاروبار بنا لیے، بہت کم ہیں، چنانچہ روایتوں میں ہے ایک سال بندوں نے حج کیے، کوئی بزرگ سو رہے تھے، انہوں نے فرشتوں کی باتیں سن لی، فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ نے۔ کتنوں نے؟ اچھا
صحیح طور پر کتنوں نے ادا کیا؟ اس فرشتے نے کہا 6 نے. حج ادا کرنے والے 6 لاکھ، صحیح حج ادا کرنے والے صرف 6. ان کا باقی کا کیا ہوا؟ ان کا اللہ نے ان 6 کے صدقے سب کا قبول کر لیا. یہ اس کے کرم کی باتیں. میدان عرفات میں جب بندے جمع ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے سلے ہوئے لباس اپنے گھر بار آرام کو چھوڑ کے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بے سلا لباس پہنے ہوئے، یہ آئے ہیں اس جنگل میں مجھے پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرماتا مانگو، جو مانگو گے دوں گا. بندے مانگتے ہیں اور پھر ملتا ہے اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے. حاجیو، اب تم نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا ہے، اجلا کر لیا ہے، ظاہر بھی تم نے درست کر لیا، باطن بھی سنوار لیا، صاف ستھرے پاکیزہ ہو گئے ہو. اب اس دربار میں جانے کی نیت کرو جس کے صدقے حج ملا ہے. مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں بنائی گئی. اگر وہیں ہوتی تو لوگ اس کو کعبے کا طفیلی بنا دیتے کہ چلو جائیں گے حج کرنے تو کعبے کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی وہاں پر سلام کر لیں گے. نہیں، حضور کی نیت سے جاؤ، نبی کی نیت سے چلو. اب اس بارگاہ میں جانا ہے. اگر وہ نہ ہوتے، کعبہ نہ ہوتا، حج نہ ہوتا. اب چلو کس کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ. آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دے. کعبہ تو اللہ یا رسول، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سب کا منہ کعبے کی طرف، کعبے کا منہ مدینے کی طرف. جاؤ جا کے دیکھ لو مکہ میں، کعبے کا منہ مدینے کی طرف. کعبے کی چھت پر جو بارش کا پانی آتا ہے اس کے لیے ایک پرنالہ لگایا گیا جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، تو اس کا نام رکھا گیا میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ. جب بھی بارش ہوتی ہے اس سے پانی گرتا ہے، لوگ تڑپتے ہیں اس کا پانی لینے کے، ہم پر گر جائے، پانی کے چھینٹے پڑ جائیں. موتیں بھی ہو جاتی ہیں اس میں، ایک دم لوگ جمع ہو جائیں. اس میزاب رحمت پرنالے کا منہ مدینے کی طرف ہے. منہ کس طرف ہے؟ یہ جامع مسجد گلزار حبیب، باہر سڑک پہ لکھا ہو جامع مسجد گلزار حبیب اور نیچے بنا ہو تیر کا نشان. تو تیر کا نشان کیا بتا رہا ہے؟ کہ مسجد ادھر ہے. وہ تیر کا نشان مسجد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد کی سمت بتا رہا ہے. بلا تشبیہ بات سمجھنے کے لیے اس کا نام ہے میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ. منہ ہے مدینے کی طرف. وہ اپنے منہ سے یہ اعلان کر رہا ہے میں ہوں رحمت کا پرنالہ، رحمت کا گھر ادھر ہے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. ٹائم ہوتا تو پوری نعت آپ کو سناتا. مدینہ جانا ہے
اب تک دیوانگی کر لی، سلا لباس نہیں پہنا، بے سلی چادریں اوڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، یہ پھیرا لگا رہے تھے تم، ایک عمارت کا پھیرا لگانے کے بعد تم پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے اپنے اوپر گرا رہے تھے، کوئی دیکھے تو کیا ہو گیا؟ پھر تم ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر سے پھر ادھر آتے تھے، کوئی کہے دیوانہ ہے؟ حالانکہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، لیکن وہ دور تو کرے۔ اب سنو، اب دیوانگی نہیں چلے گی، اب ہوشیار ہو جاؤ۔ اب جس بارگاہ میں جانا ہے وہاں سانس بھی ادب سے لینا ہے، وہاں یہ دیوانگی نہیں، وہاں ادب کے پتلے بن کر جاؤ۔ مدینے جا رہے ہو، سارے رستے تصور کرو، درود و سلام پڑھو، مدینہ کے در و دیوار آئے تو روو، میری آنکھیں وہ شہر دیکھ رہی ہے جو نبی کا شہر، اس کے در و دیوار کو محبت سے چومو، اس کی خاک سے منہ نہ پھیرو، بلکہ اس کو لو کہ وہ مدینے کی خاک ہے، وہ خاک شفا ہے۔ جب روضہ رسول نظر آئے درود و سلام پڑھو، ستھرے ہو کر اجلا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ۔ ہاں کہاں جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، او غافل ذرا تو جاگ۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھایا گیا آپ کو، یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے۔ مولانا جامی کیا فرماتے ہیں؟ حضور آپ مجھے مدینے بلائیں، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم آنکھوں کا بناؤں گا، ایک قدم سر کا بناؤں گا۔ ادب والوں نے پایا، علامہ اقبال جیسا شخص شعر نقل کیا عزت بخاری کا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہ آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک ایک ادب کی جگہ ہے۔ روضہ رسول عرش سے زیادہ نازک ہے، آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک ادب کی جگہ، یہاں جنید و با یزید جیسے ولی اللہ سانس بھی ادب سے لیتے۔ یہ دیوانگی کی جگہ، یہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اگلی صبح تک رہتا ہے۔ جو ایک بار آ جائے دوبارہ اس کی باری آتی نہیں۔ یہ کون سی بارگاہ ہے جہاں جبریل امین بھی ادب سے آتے ہیں؟ یہاں دیوانگی نہیں، یہاں ادب سے آنا ہے۔ اور سنو، یہاں کی سب سے بڑی عبادت ہی ادب ہے۔ کتنے نفل زیادہ پڑھ لوگ ہیں، کتنی عبادت زیادہ کر لوگے، وہاں کی اصل عبادت کیا ہے؟ اونچی۔ بس یہی خیال رکھنا۔ ایک بزرگ گئے، طبیعت کی کمزوری، دہی کھایا، مدینہ منورہ کا یوگرٹ کہتے ہو نا، دہی، وہ کہیں گرم دودھ کو جما دیا ہوگا، کھٹا بن گیا، پوری طرح اس کو ٹھنڈا نہیں کیا ہوگا، دودھ کو گرم دودھ میں جاگ لگا دی، کھٹا بن گیا، ان کے منہ سے نکل گیا۔ ہمارے ہاں کا دہی میٹھا ہوتا ہے، مدینے کا دہی کھٹا ہے، منہ سے نکل گیا۔ میرے آقا اپنے کسی غلام کو خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہو یہاں سے چلا جائے، یہاں سے چلا جائے۔ ہم نے کیا ادب کرنا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ادب کیا ہے؟ وہ ادب کرنے والے امام مالک تھے، ساری عمر مدینہ میں گزار دی، مدینے کی حد میں کبھی پیشاب تک نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل۔ امام اعظم ابو حنیفہ میرے امام مدینہ منورہ گئے، دیوار کے ساتھ گھسٹ کے چل رہے۔ تو کسی نے کہا حضرت گلی اتنی چوڑی، رستہ چلنے کا، آپ دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں چل رہے؟ فرمایا میرا پاؤں کہیں ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا ہو۔ وہ ادب والے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟
سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور شعر اعلیٰ حضرت سے اللہ نے لکھوا لیا، ہم سب کے لیے کام ہو گیا۔ جب بھی جاتا ہوں روضہ رسول پر بار بار پڑھتا ہوں، مزہ آتا ہے پڑھنے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ میری قسمت میں کتنے ہی پیچ ہوں، کتنی اور رکاوٹیں ہوں، کتنی خرابیاں ہوں، حضور آپ کی ایک سیدھی نظر ہو جائے بیڑا پار۔ تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، حضور آپ کے سوا جائیں کہاں، ہم غلاموں کو اور کون منہ لگائے گا، کس کے پاس جائیں، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کون دیکھے گا کون پوچھے گا، ہم نے کہیں اور جانا بس آپ کے دربار پہ آ کے کیا کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، وہاں آؤ تو سوچو میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں لیٹا کرتے تھے، یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہاں چلا کرتے تھے۔ یہ میری قسمت، یہ میرے پر کمال مہربانی کہ میں یہاں آ گیا ہوں، اس لائق تو نہیں تھا آ گیا ہوں۔ وہ جنت کی کیاری، حضور فرماتے ہیں میرے ممبر اور گھر کے درمیان یہ سارا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس کا نام ہی ریاض الجنہ ہے۔ علامہ سمودی کہتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا کیوں بن گیا، یہ جنت کا ٹکڑا کیوں بن گیا، اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ مرتبہ حضور کے قدم آئے، حضرت ہاجرہ کے قدم آئیں تو پہاڑیاں شاعر اللہ کی نشانیاں بن جائیں، جہاں نبی کے قدم آئیں وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ وہاں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، ادھر ادھر دھیان کرنے کی ضرورت نہیں، طبیعت گھبرائی ہے باہر چلے جاؤ، پھر دوبارہ طبیعت، وہاں بیٹھ کے ٹیلی فون کرنا، فوٹو کھینچنا ادھر ادھر کے، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ اچھی بات، وہ ادب کی جگہ ہے، یہ میرے حبیب کا مدینہ ہے۔ وہاں طائف کے لوگ تھے، طائف کے آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی اونچی، حضرت عمر نے کنکر مارا ان کو، زبان سے نہیں، ہم کرتے نا اس طرح، او کون نہیں، کنکر، کون ہو تم لوگ، ان کو بلا کے آہستہ سے، کیونکہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، کون ہو تم لوگ، ان کا جی ہم طائف کے ہیں، فرمایا یہاں کے ہوتے سزا دیتا، یہ نبی کی بارگاہ یہاں اونچی آواز میں بولتے نہیں، اور جو گلے پھاڑ پھاڑ کے وہاں لگے ہوئے نبی کے خلاف بولنے میں، انہوں نے کیا جانا، یہ کیا جانے کہ وہ بارگاہ کیسی ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جو زمین پر جنت ہے، زمین پر
مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جس نے جنت دیکھنی ہو مدینہ دیکھ لے، یہ میرے آقا کا روضہ۔ پھر وہاں قبرستان جنت البقیع ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کی پھوپھیاں، حضور کی چچی، حضور کے چچا اور کتنے پیارے پیارے لوگ آرام فرما۔ پھر وہ مسجدیں جہاں نبی نے نمازیں ادا کی، وہ جگہ جہاں حضور تشریف لے جاتے تھے، اس مدینے میں رہو، اس کی ہوائیں سونگا کرو، اس کی گلیوں میں اس لیے چلو پھرو کہ آقا چلا پھرنا کرتے تھے وہ مدینہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی مدینے جانا ضروری نہیں، کتابوں میں لکھا حج کے لیے آؤ مدینے جانا ضروری نہیں، تمہیں کس نے بلایا ہے؟ کون کہتا ہے تم مدینے آؤ؟ مدینہ وہی جائے گا جسے میرے آقا بلائیں گے، مدینہ وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا، دوسروں کو نہیں بلاتے۔ سنو، تم کہتے ہو مدینے جانا ضروری نہیں، مجھے یہ بتاؤ نبی نہ ہوتا تو مکہ ہوتا، کعبہ ہوتا؟ ہمیں تو حج بھی ملا ہے تو ان کے صدقے ملا ہے، حج والا یہ سب کچھ، بلکہ کائنات والا رب ملا ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ جو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا، بڑے بڑے حسین گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حسینوں کے چہرے بھی نہیں ہم دیکھنا چاہتے، حضور کے قدم دیکھ رہے۔ وہ ادب کی جگہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت مختصر میں نے کہا نا، یہ بیان ایسا ہے، یہ بیان ایسا، میں نے کچھ بھی نہیں سنایا آپ کو، اس کا 10% نہیں سنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔